اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ وَيَبْقَى عَمَلُهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ حدیث میں بورڈ پہ لکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع کی برکت سے آپ اس حدیث میں فعل مضارع کے الفاظ کو پہچانیں گے، اور جیسے آپ فعل مضارع پہچانیں گے آپ کے سامنے جملہ فعلیہ آ جائے گا، اور جملہ فعلیہ جو ہے فعل سے شروع ہونے والا جملہ ہوتا ہے۔ جیسے ایکٹیو وائس فعل ہوگا آپ اس کا فاعل ڈھونڈیں گے۔ فاعل یا تو وہ پروناؤن ہوگا یا پھر ناؤن ہوگا۔ اگر ناؤن ہوگا تو گردان سے ایک یا چار لفظ لگا ہوا ہوگا، اور اگر پروناؤن ہوگا تو پوری گردان کا کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ مفعول اگر ہوگا تو منصوب ہوگا، مرکب جاری متعلق ہو کر آئے گا۔ سب باتیں وہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کی پکچر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کے الفاظ میں ہم اس جملہ فعلیہ کو فٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ کافی دن ہو گئے اس کو ہم نے دہرایا نہیں۔ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ چاہے فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو، جملہ فعلیہ ہی ہوگا اگر فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کلیئر ہوگا؟ فعل اگر ایکٹیو وائس ہے تو اسے کہیں گے فعل معروف، اور اگر پیسو وائس ہے تو فعل مجہول کہیں گے۔ ابھی ہم نے صرف ماضی کا مجہول پڑھا ہے، مضارع کا مجہول نہیں پڑھا، تو میں صرف ایکٹیو وائس کی پکچر آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، یعنی فعل معروف۔ ایکٹیو وائس فعل جب بھی آئے گا، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اس کا فاعل ضرور ہوگا۔ فاعل ویسے مجہول میں بھی ہوگا لیکن مینشنڈ مجہول میں نہیں ہوگا۔ معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں وہ مینشنڈ ہوگا، یعنی مذکور ہوگا، ذکر کیا گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو فعل معروف دیکھتے ہی آپ نے اس کا فاعل ڈھونڈنا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور فاعل جو ہے یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر ہوگا یا پھر ظاہر ہوگا۔ ضمیر ہوگا تو آپ پوری گردان میں آزادانہ گھوم سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فاعل نحنو ہے تو آپ 14واں لفظ نکال دیں گے۔ اگر آپ کا فاعل انتم ہے تو آپ تقربون نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا فاعل انتی ہے تو آپ تقربین نکال دیں گے۔ اگر آپ کا فاعل ہما ہے مذکر تو آپ یقربانی نکال دیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ یقربو اس کا فاعل ہوا ہے، یقربانی ہما، یقربونا ہم، تقربو ہیا، تقربانی ہما، یقربنا ہننا، تقربو انتا، تقربانی انتما، تقربونا انتم، تقربینا انتی، تقربانی انتما، تقربنا انتنا، اقربو انا انا، کیونکہ فاعل مرفوع ہے نا تو انا بولنی ہے ضمیر آپ نے، اور نقربو نحن۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر فاعل آپ کا ناؤن ہوگا تو آپ گردان سے صرف ایک یا چار استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو استعمال کرنے کی
اجازت ہی نہیں ہے. ایکٹیو وائس فیل ہے تو مفعول بھی آگے آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جملہ فعلیہ کا اگلا پارٹ ہوگا, اور مفعول جو ہے یہ منصوب ہوگا, یہ منصوب ہوگا, اور مفعول بھی فاعل کی طرح یا ناؤن ہوگا یا پھر پروناؤن ہوگا. اگر مفعول پروناؤن ہوگا تو منصوب ضمائر ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہن, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نہ لگیں گے, ٹھیک ہے. یعنی مفعول اگر ضمیر ہوگا تو یہ والے ضمائر آپ استعمال کریں گے, ہو, ہما, ہم. اس کے بعد جملہ فعلیہ آپ کا مزید آگے بڑھ سکتا ہے, مرکب جاری اگر آ جائے گا تو متعلق ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تب یہ پکچر آپ کے سامنے ہے, میں آپ کے سامنے حدیث لکھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ پہچانیے گا. پہلے پہچانیے گا کہ جو میں فعل لکھنے لگا ہوں یہ مضارع ہی ہے نا, کیونکہ ظاہر مضارع کرواؤں گا آپ کو, لیکن پھر بھی آپ پہچانیے گا کہ آپ اسے علامت مضارع سے پہچان رہے ہیں کہ نہیں پہچان رہے, ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں, یتبعو, یتبعو. ہاں جی, علامت مضارع یا سے شروع ہو رہا ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے, آخر میں پیش ہے. تو گردان آپ کے سامنے ہے, مجھے بتائیے کیا یہ مثنیٰ کا لفظ ہے؟ مثنیٰ کا لفظ تو آپ دیکھیں آنی, 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 اوکے. کیا یہ جمع مذکر کا لفظ ہے؟ اونا, اونا. کیا یہ جمع مؤنث کا لفظ ہے؟ نانا. کیا یہ واحد مؤنث حاضر کا لفظ ہے؟ کوئی نہ نہیں ہے. سب نکل گئے. کیا بچے؟ 5 لفظ, 1 2 3 4 5 لفظ ہیں. علامت مضارع یا کس میں ہے ان 5 میں سے؟ پہلے. تو پہلا ہی لفظ ہے جی, ٹھیک ہے نا. اس کے آگے میں آپ سے پوچھوں جی روٹ لیٹرز کیا ہوں گے تو بتا دیں گے آپ. علامت مضارع ہٹا دیں, روٹ لیٹرز نکل آئے, تا, با, عین, ٹھیک ہے. اگلی بات, اب آپ دیکھیں جو درمیان والا روٹ لیٹرز پہ حرکت کون سی آئی ہوئی ہے؟ زبر آئی ہوئی ہے. آپ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تا, با, عین ماضی میں اگر ہوگا تو ماضی میں تا, با, عین میں با پہ پیش تو ہو ہی نہیں سکتا, پیش تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں زیر ہو سکتا ہے کیونکہ 99% مضارع میں زبر ہوتی ہے. یہاں تک تو پہنچ گئے نا آپ ماشاءاللہ. اور ابھی ایک ہمارا ذہبہ والا پڑھنا باقی ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے. تا, با, عین روٹ لیٹرز یوز ہوتے ہیں فالو کرنے کے لیے, پیچھا کرنے کے لیے, پیروی کرنے کے لیے. تابع بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. تو یتبعو کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وہ پیچھا کرتا ہے, وہ پیچھا کر رہا ہے, یا وہ پیچھا کرے گا. تینوں ترجمے ممکن ہے, پھر دیکھیں گے حدیث میں یہ آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. تو یتبعو فعل با فاعل جملہ فعلیہ پورا. فاعل اس کا کون ہے؟ ہوا. ایکسیلنٹ, جو کہ اس کے اندر ہے. تو آپ نے ترجمہ کیا جی وہ پیچھے آتا ہے یا وہ پیچھے جاتا ہے, یعنی وہ پیچھا کرتا ہے. ابھی کوئی نہیں پتا کون پیچھا کرتا ہے, ابھی کوئی نہیں پتا کس کا پیچھا کرتا ہے. تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پیچھا کرنے والا فاعل ہوگا اور جس کا پیچھا کیا جا رہا ہوگا وہ مفعول ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا. فاعل مرفوع ہوگا اگر کوئی ناؤن ہوگا آگے, اور مفعول منصوب ہوگا اگر کوئی ناؤن ہوگا. اوکے, تو دیکھتے ہیں آگے حدیث کو. آگے آپ نے فرمایا المیتہ. المیت, میت لفظ آپ کا سنا سنایا لفظ ہے. کس کو کہتے ہیں میت؟ مردے کو, جنازے کو. المیت بتائیں منصوب ہے, مرفوع ہے یا مجرور ہے؟ منصوب ہے. تو جملہ فعلیہ میں منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. تو اس کا مطلب مفعول آ گیا, مفعول آ گیا. تو آپ ترجمہ کرتے ہیں یتبع المیتہ کا, وہ میت کو فالو کرتا ہے, وہ میت کے پیچھے جاتا ہے, وہ میت کے پیچھے آتا ہے. کسی طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نا.
ابھی وہ نہیں پتہ چل رہا کون ہے نا. وہ پروناؤن تو ہے لیکن جب تک ہمیں ناؤن کی صورت میں نظر نہیں آئے گا ہم پہچان نہیں سکیں گے کون ہے وہ کون ہے. تو دیکھتے ہیں آگے وہ فاعل ناؤن کے طور پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر مرفوع اسم ہوگا تو ہم اسے فاعل فوراً بنا دیں گے. اوکے جی. آگے آپ نے فرمایا ثلاثۃ. مرفوع آ گیا, مرفوع آ گیا نا, تو یہ فاعل ہے. ثلاثہ کے معنی ہوتے ہیں تین. تین 1 2 3 میں جو 3 ہے نا اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ثلاثہ. ایک کے لیے واحد, دو کے لیے اثنانی, دو کے لیے اثنانی, تین کے لیے ثلاثہ. بس اتنی گنتی ہم نے سیکھنی ہے. ایک کے لیے واحد, دو کے لیے اثنانی, تین کے لیے ثلاثہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم فاعل کو سامنے رکھ کے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے فاعل بولتے ہیں, پھر مفعول بولتے ہیں, پھر فعل بولتے ہیں نا. اب ہم بولیں گے جی تین, ہمیں نہیں پتا تین کیا ہیں, ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں. تین میت کے پیچھے جاتے ہیں. تینوں نہیں, تین. تینوں تو اس وقت ہوں گے نا جب پہلے ذکر ہوا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے تینوں جاتے ہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں تین میت کے پیچھے جاتے ہیں. ابھی تین کو ایکسپلین نہیں کیا گیا وہ تین کون ہے. عربی زبان کا انداز آپ دیکھیں نا, آپ نے کہا جی یتبع المیت ثلاثۃ, اب سب متوجہ ہوئے کہ وہ تین کس کی بات کر رہے ہیں. آپ فالو کر گئے نا. تو یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے توجہ حاصل کرنے کا ہے. یتبع المیت ثلاثۃ, تین میت کے پیچھے جاتے ہیں. سب کے کان کھڑے ہوئے, تین کون ہے. اب آگے تین ایکسپلین کر رہے ہیں آپ, تین آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. وہ تین ہیں اہلہ. کون سا مرکب ہے؟ اشاری. اشاری ہے. کون سا اشارہ ہے اس میں؟ مرکب اشاری اگر یہ ہے تو اس میں کون سا اشارہ ہے؟ وہ اشارہ ہوتا ہے. مرکب اشاری بھول گئے. مرکب اشاری میں اشارہ تو سب سے پہلے لگا ہوتا ہے. مرکب اشاری نہیں ہے یہ, مرکب توصیفی ہے. تیسرا ایک ہی بچتا ہے اضافی. مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال. یار آپ کو پہلا لفظ الف لام کے بغیر نظر آ رہا ہو, تنوین بھی نہ ہو, تو فوراً ذہن جانا چاہیے آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم کریں گے آگے جب مجرور ہو تو آگے ہو ضمیر مجرور نہیں ہے, ہو ہما ہم والی, تو پکا مرکب اضافی ہے. یا اور ٹوٹکا لیں, اسم کے ساتھ جب بھی یہ ہو ہما ہم والی ضمیر لگے گی نا تو مرکب اضافی بنے گا پکا, اور کوئی مرکب بن ہی نہیں سکتا. اور بتائیں, اسم کے ساتھ جب بھی ہو ہما ہم والی ضمیر میں سے کوئی ضمیر آ جائے گی اسم کے ساتھ, شرط کیا ہے؟ اسم کے ساتھ, تو پکا مرکب اضافی ہوگا. دنیا کا اور کوئی مرکب ہو ہی نہیں سکتا. اہلہ مرکب اضافی کس فارم میں ہے؟ مرفوع. مرکب اضافی میں پوچھ رہا ہوں کس فارم میں ہے, اس کا پتہ چلتا ہے آپ کو مضاف سے. اہلو مرفوع ہے, اہلہ مرفوع. وہی جو تین تھے نا, تین کو اب ایکسپلین کیا جا رہا ہے, یعنی اہلہ اس کے گھر والے, ومالہ اور اس کا مال, وعملہ اور اس کا عمل. وہ جو تین آپ نے بولا تھا اس تین کو ایکسپلین کر دیا نا کہ وہ تین کون ہے. آپ کا مرکب اضافی فاعل بن گیا نا. یعنی یہاں پر ثلاثہ کو اگر ہائڈ کریں تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ یتبع المیت اہلہ ومالہ وعملہ. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں سے ہو سکتا تھا کسی کا کوئی مس ہو جاتا, اسے توجہ حاصل گئی تین کہہ کے کہ یتبع المیت ثلاثہ,
सब मुतवज्जो हो गए। तीन कौन? फिर आपने एक्सप्लेन किया, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। ओके जी। आगे आपने फरमाया यरजिउ। हाँ जी, फेल मुजारे लग रहा है ना, लग रहा है ना, शुरू में या है और एंड पे पेश है, फिर मुजारे लग रहा है। रूट लेटर्स क्या है? रा जीम ऐन, रुजू करना, लौटना। ठीक। हाँ जी, मुसन्ना का लफ्ज है, जमा है, मुज़क्कर भी नहीं है, मुअन्नस भी नहीं है, वाहिद मुअन्नस भी नहीं है, पांच में से एक है, क्योंकि जिनके आखिर में पेश आता है ना वो पांच लफ्ज हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छी तरह इन्हें पहचान लें, ठीक है ना। अलामत मुज़ारे से पता चल जाएगा। पहला है तो यरजिउ का मतलब है वो लौट आता है, वो लौट आता है। माशाल्लाह, वहां तक पहुंच गए ना आप, यानी माशाल्लाह ये पहुंच गए। लेकिन अभी आपने ये वाला पढ़ना है, हो सकता है इस सेट का कोई हो, ये भी पॉसिबल, लेकिन आपने माशाल्लाह जितना पढ़ा है उसके हिसाब से अप्लाई कर दिया। अब वो लौट आता है, अभी वो जाहिर नहीं है, वो प्रोनाउन ही है। कौन लौट आता है? आपने अभी भी उनके नाम नहीं लिया और कहा यरजिउ इसनानी, इसनानी दो लौट आते हैं, दो लौट आते हैं। वाह यब का यू। हाँ जी, फेल मुजारी लग रहा है ना। बा काफ या रूट लेटर्स, ठीक है, बाकी रह जाना, और वो बाकी रह जाता है, वो अभी भी नहीं जिक्र किया, आगे फिर जिक्र नहीं किया, बल्कि अदद बोल दिया वाहिदुन, और एक बाकी रह जाता है, ठीक है। यरजिउ इसनानी व यबका यू वाहिद, दो वापस आ जाते हैं, एक पीछे रह जाता है। अब फिर लोगों के कान खड़े हुए कि कौन दो वापस आ जाते हैं और कौन पीछे रह जाता है। लोगों ने अंदाजा तो लगा लिया होगा, आपने भी लगा लिया होगा, लेकिन आपने कहा कि अपने अंदाजे ना लगाते रहें, जो मैं कहूंगा वही होगा, ऐसे ही है ना। तो आपने फिर इसको मुकम्मल किया, यरजिउ अहलुहु व मालुहु, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाते हैं। वयब कायु अमलुहु, और उसका अमल बाकी रह जाता है। साथ जाने वाला कोई फेल नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखें वही जो आप पूछ रहे थे जी, मुरक्कब इज़ाफ़ी हम करेंगे जुमला फ़िली में, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, फाइल के तौर पे आ गया, ठीक है। तो देखें जी, आपसे का पूरा फरमान बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप जब तस्वुर करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं वो आप समझ रहे हैं, ये मामूली बात है जी साहिब साहब, पूरी हदीस आपको समझ में आ रही है। यतबउल मय्यत सलासा, वक्फ करके बोलें चाहे, लेकिन पूरा पूरा बोलें सीखने के अमल में। यतबउल मय्यत सलासतुन, मैयत के पीछे तीन जाते हैं, तीन मैयत के पीछे जाते हैं। अब देखिए, मैं जब कह रहा हूं ना तर्जुमा, सुनिएगा मेरा तर्जुमा, मैंने कहा तीन मैयत के पीछे जाते हैं, तो मैं तरीका वही है, फाइल पहले मफूल बाद में और फिर फेल। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मैयत के पीछे तीन जाते हैं, मैयत के पीछे तीन जाते हैं, तो अब मैं मफूल को पहले बोल रहा हूं, इसका मतलब मैयत को फोकस कर रहा हूं ना। तो देखें मैयत को फोकस किया गया, वरना यतबउ सलासतुन अल मैयता होना चाहिए था ना, इसीलिए ऑर्डर भी चेंज हुआ एम्फेसिस के लिए कि मैयत के पीछे तीन जाते हैं। आहलुहु, तीन कौन? यानी उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। यरजिउ इसनानी आनी मरफू है, दो बाकी रह जाते हैं, सॉरी दो लौट आते हैं।
وَيَبْقَيُ واحد، اور ایک باقی رہ جاتا ہے. یرجع اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں. وَيَبْقَيُ عملہ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو ہم نے پارٹ 2 میں پڑھنا ہے، وہ صرف آپ کو یہاں پر ایک میں بتا دوں. یہ جو آپ یبقیُ کا لفظ دیکھ رہے ہیں نا، یبقیُ، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کہہ دیں گے. عرب سے یبقیُ نہیں نکلتا. عرب یہاں پہ عرب سے نا پیش حرکت تو برداشت ہی نہیں ہوتی. یہ ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے. پھر وہ کچھ چینجز لاتا ہے. یہاں پر حرکت آ جائے اور پیچھے زبر ہونا تو وہ ان دونوں کو ہٹا کر اس پہ کھڑی زبر بول دیتا ہے، کہتا ہے یبقا. یہ ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں سیکھیں گے کہ کیسے بولتا ہے. صحیح؟ تو پہلے میں نے اوریجنل رکھا آپ کے سامنے لفظ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد اس نے جو تبدیلی کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہی یبقیُ یہاں پر کر دوں گا تو اب دیکھیں آپ کی زبان میں فلو بھی آ جائے گا کہ وَيَبْقَى واحد یرجع اہلہ و مالہ وَيَبْقَى عملہ. تو علی صاحب رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا حدیث سن کے؟ صحیح کہ آپ کے اہل و یار اور جو مال ہے وہ دنیا میں رہ جانے والی آپ کے مال ہی آگے، آپ کے ساتھ کس نے رہنا ہے؟ مال ہے. آپ کے عمل نے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بچوں کی، بیوی کی، بھائیوں کی، سب کی محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہے. مال کی محبت بھی ایسے ہی ہے نا. تو یہ سارے گھر والے یا مال جب انسان مر جاتا ہے تو ان میں سے کوئی ساتھ نہیں جاتا، چاہے جتنا مرضی محبت کرتے ہو. ایسے ہی نا. لیکن ساتھ جاتا کون ہے؟ وہ جس سے شاید ہم محبت نہیں کرتے. فوکس جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. ان کا انکار نہیں ہے، بس فرق یہ رہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. سمجھ آ رہی ہے؟ آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں. ٹھیک ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑے چاو سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور بزنس جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا مارکیٹ چل رہی ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو بڑے پیار سے تم نے بنائے ہیں. کتنے ہو گئے یہ؟ 8. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ تمہیں زیادہ محبوب ہیں. اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے، کوشش کرنے سے. 2 پلڑے ترازو کے، ایک پلڑے میں یہ محبتیں رکھو، ایک میں اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ پلڑا جھک جائے نا، فتربصوا ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا خطرناک ترجمہ کیا کرتے تھے کہ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو،
حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. محبت اللہ نے ڈالی ہے ان سب کی، لیکن یہ محبت ان کی محبت سے بڑھنے نہ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوتے تھے، گپ شپ کر رہے ہوتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، ایسے اٹھتے تھے جیسے میں جانتے ہی نہیں، ایسے اٹھ کے نماز کی طرف چلے جاتے تھے کہ ہم کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں، اور ہم نمازیں مس کر رہے ہوتے ہیں جی، فیملی کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اور دعوے ہیں محبت کے. تو عمل جو ہے وہ باقی رہے گا، ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیں جی، حدیث ہوگی، آپ کی تصویر لینی ہے تو لے لیں اس کی، پھر میں اسے مٹاؤں اور اپنے تیسرے پورشن کی طرف آؤں. اوکے جی. فعل مضارع کی گردانیں ہم کر رہے تھے اور ہمارے سامنے ریزلٹس کچھ آئے تھے، وہ ذہن میں تازہ کر لیے کہ ماضی سے جب آپ مضارع بنا رہے ہیں تو علامت مضارع یا سے سٹارٹ ہوگا اور روٹ لیٹرز کاپی ہوں گے، اینڈ پہ پیش لگ جائے گی، علامت مضارع زبر کے ساتھ آ جائے گی، پہلا روٹ لیٹر ساکن ہوگا اور درمیان والا روٹ لیٹر اگر ماضی میں پیش ہوگا تو مضارع میں بھی 100% پیش ہی ہوگا. اگر ماضی میں درمیان والا روٹ لیٹر زیر ہوگا تو مضارع میں 99.99% زبر ہوگا اور 0.01% زیر ہوگا. اب آتے ہیں جی ہم وہ ماضی جس کا عین لیٹر یعنی فا، عین اور لام، فعل ہے نا، فعل کے 3 لیٹرز ہیں، فا، عین اور لام، یعنی درمیان والا لیٹر عین لیٹر وہ زبر والا ہو. صحابہ سے میں گردان کرنا چاہتا ہوں مضارع کی، تو شروع میں یا لگاؤں گا، روٹ لیٹرز کاپی ہو گئے، آخر میں پیش، پہلے زبر سکون. اب اس کی حرکت اب نوٹ کر لیں، عرب نے جب ماضی میں درمیان والے حرف پہ زبر بولی نا، زبر بولی، تو وہ درمیان والے حرف پہ زبر بھی بول سکتا ہے، زیر بھی بول سکتا ہے، پیش بھی بول سکتا ہے. وہاں تک تو اس نے آپ کو اختیار دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی پیش بولی تو تسی بھی پیش بول دو، میں نے زیر بولی ہے تو 99.99% زبر بولو، ہاں 0.01% اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یہاں پورا اختیار اس کے پاس ہے. تو ایک دفعہ ہی پوچھنا ہے جی اس سے ہم نے، ہاں بھئی ذہبہ میں کیا بولتا ہے، تو سن لیں جی زبر بولتا ہے، یذہبو. اب یذہبو سے گردان، یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اذہبو، نذہبو. جی گردان کیجئے گا. جلسہ ماضی ہے، اسے مضارع کرنا ہے. علامت مضارع یاد رہے، لگ گئی جی، روٹ لیٹرز جیم لام سین کاپی کریں گے، کاپی کر لیے، آخری حرف پر پیش لگائیں گے، لگ گئی، پہلے حرف پر زبر لگائیں گے، یعنی علامت مضارع پہ زبر، سیکنڈ حرف میں سب کے پہلا حرف ہے جلسہ کا، اس پہ ساکن، ساکن، اور اس کی طرح آپ بتائیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیچھے زبر نظر آئی نا تو فوراً نہیں کہہ دینا زبر لگا دیں جی، ٹھیک ہے. کیا لگے گا، اب یہ عرب سے پوچھیں گے، عرب کہتا ہے یار چلو زیر لگا دو، یجلسو، جلسہ یجلسو، جی یجلسو، یجلسو، یجلسان، یجلسان، یجلسو، یجلسانی، یجلسون، تجلسو، تجلسان، یجلس، یجلسنا، شاباش، تجلسو، تجلسان، تجلسونا، تجلسینا، تجلسان، تجلسنا، اجلسو، نجلسو.
جی کون کرے گا صاحب صاحب؟ بسم اللہ. نصرہ مدد کرنا, ٹھیک ہے, نصرہ اس نے مدد کی, اس سے ہم مضارع بنانا چاہتے ہیں. شاباش, یا لگ گئی جی, ہو گئے جی, اوکے. ہاں جی, علامت مضارع پہ زبر, سکون جی, ینصرو, ینصرو جی, ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا. ایکسیلنٹ. تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرو تنصرنا. ہاں جی, تنصرنا انصرو ننصرو, ماشاء اللہ. تنصرنا. کلیئر جی, کلیئر جی, ماشاء اللہ جی. اور کون مجھے گردان کرتے ہیں آپ یار؟ نون زا را, نظر دیکھنا, نظرہ جی, یا لگ گیا, اوکے. پیش, زبر, سکون, ینظرو. یعنی آپ کا جو ذہن چل رہا ہوگا اس کے مطابق نہیں چلوں گا میں, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر سارے زبر سے شروع ہو جائے, ٹھیک. ایک چیز سمجھائیے کہ نون کے بعد جو ہے نا, جی جی, جو نون کے بعد آیا اس کے اوپر پیس لگی. یہ بائی چانس ہو گیا جی. ینظرو ینظرانی ینظرونا ینظرونا, تنظرو تنظرانی ینظرنا. شاباش. تنظرو تنظرانی تنظرونا تنظرینا تنظرانی تنظرنا انظرو تنظر. ماشاء اللہ. پوائنٹ ایک چھوٹا سا نوٹ کر لیں, اس کے لیے میں ٹاپک الگ سے نہیں پڑھاؤں گا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, ماضی کو ہم نے منفی کیسے بنایا تھا؟ ماضی کو منفی ما سے بنایا تھا نا. مضارع کو منفی بنانا ہے لا سے بنا دے. مجھے طیب صاحب یاد آ رہے, طیب صاحب کہتے تھے ہم تو قرآن میں بہت سارا لا دیکھتے ہیں, تو لا آج آ گیا لیکن آج وہ نہیں ہے. فعل مضارع کو منفی کس طرح بنانا ہے؟ لا سے, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا رہے گا ایسا میں جو آپ کو نہیں آتا؟ ینظرونا, پتہ چل گیا, وہ دیکھتے ہیں. ینظرونا وہ دیکھتے ہیں. لا ینظرونا وہ نہیں دیکھتے. کیا وہ نہیں دیکھتے؟ فا استعمال ہوتا ہے تو کے لیے, تو. افلا ینظرون, تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ الل ابلی, اونٹوں کی طرف. کیفا کیسے, خلقت انہیں پیدا کیا گیا, انہیں تخلیق کیا گیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء, اور آسمان کی طرف, کیف رفعت کہ اسے کیسے بلند کیا گیا. والی الجبال, اور پہاڑوں کی طرف, کیف نصبت کہ انہیں کیسے گاڑا گیا. والی الارض, اور زمین کی طرف, کیف سطحت کیسے اس کو پھیلایا گیا. اب یہ آیات نماز میں پڑھی جائیں سمجھ آئیں گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جو آپ کہا تھا ایک دن آئے گا بورڈ پہ قرآن کی آیات ہوں گی, نبی کی احادیث ہوں گی, آپ سمجھیں گے نہیں, گرامیٹیکلی انالائز کریں گے تو سمجھ میں آ رہی ہے نا, الحمدللہ.
جی ظاہر صاحب. سر مطلب اس لا میں جی جی اور ایک لا اپنے میں پڑھا جاتا ہے نفی جنس، وہ تو اسم کے ساتھ آتا ہے نا، وہ تو پکا مطلب کہ ہم نے جب وہ اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ ہم نے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے. مضارع کے ساتھ آئے گا تو اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا. افلا ینظرون، افلا ینظرون، ٹھیک ہے. فا بیچ میں آ گیا، بس وہ شاید آپ کو تنگ کر رہا ہو تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اسلوب یہی ہے کہ حمزہ کے بعد ہی عرب فا بولتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، وہی یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، ہاں جی، کون کرے گا مضارع کی گردانے کو؟ حسان ریڈی؟ جی شاباش. عبادہ عبادت کرنے کے لیے آتا ہے. جی شاباش. مضارع تو بنا لو پہلے. ہاں جی سوری جی، مجھے بھی تیز کر دیا. ہاں جی جی جی، یہاں سے شروع کرتا ہوں میں. ہاں زبر، عین پہ جزم، با پہ ہے. پہلے خود ہی کر رہے تھے نا. یعبدو، نون نہیں آیا سر. یعبدو جی. لیں جی، اتنا آپ کو آ گیا ہے. آبدو کا کیا مطلب ہوگا؟ آبدو، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کروں گا. لا آبدو میں عبادت نہیں کرتا. تعبدون، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو. میں کوشچن ورڈ بنا رہا ہوں ابھی، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے ابھی. ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کیا پوچھتے ہو. اب یہی جب درمیان میں لگ جائے گا تو جس کی کے ساتھ ترجمہ ہوگا نا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا انتم عابدون، انتم عابدون، انتم مسلمون تم سب مسلمان ہو. انتم عابدون تم عبادت کرنے والے ہو. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو. ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. انا مسلمون میں مسلمان ہوں. انا عابدن میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابدن اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم، عبدتم ماضی، عبدا عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا عبدتا عبدتما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لہذا جہنم میں جاؤ. لکم دینکم ولی دینی. کہ فعل مضارع کیا سورۃ الکافرون آپ کی پوری ہو گئی. کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں ریزلٹس نکال کے تو ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. کچھ ریزلٹس جو ہم نے ان پیٹرنز کے ساتھ نکالے ہیں، کیونکہ یہ ریزلٹس بیس کریں گے کہ آپ نے ڈکشنری کیسے کنسلٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنے کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو ڈکشنری چاہیے بھی تو یہاں پر بتا دیجیے گا انہیں.
کیونکہ قرآنی ڈکشنری ایک اسپیشل استاد محترم ہے ہمارے, اللہ تعالیٰ انہیں بریک رحمت کرے, بہت زبردست کام انہوں نے کیا. انہوں نے سارے قرآن کے ورڈز جو ہے نا وہ اکٹھے کر دیے ایک جگہ پہ, اور لوگوں نے بھی کیے ہیں لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیے ہیں. تو وہ پھر ڈکشنری یہاں پر منگوا کے رکھ لیں گے اور وہ آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو ریزلٹس جو ہیں ان کو اچھی طرح ذرا فوکس کیجیے گا. ریزلٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور ریزلٹس یہ ہیں کہ عرب جب ماضی میں درمیان والے حرف پر پیش بولتا ہے نا تو اس کے مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش ہی بولتا ہے. اوکے جی, ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرا رزلٹ یہ نکلا, عرب ماضی میں جب درمیان والے حرف پر زیر بولتا ہے نا تو 99.99% مضارع میں درمیان والے حرف پر زبر بولتا ہے, اور اگر درمیان والے حرف پر زیر ہو تو 0.01% زیر بولے گا. اوکے جی. تیسرا رزلٹ یہ نکلا, اگر عرب ماضی میں درمیان والے حرف پر زبر بولتا ہے تو مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش بھی بول سکتا ہے, زبر بھی بول سکتا ہے, زیر بھی بول سکتا ہے. تو یہ تین ریزلٹس نکلے. مطلب یہ ہے کہ یہ 6 کمبینیشنز آ گئے آپ کے سامنے ماضی مضارع کے. ایسے ہی ہے نا, 6 کمبینیشنز ہے نا. ایک کمبینیشن پیش پیش, ایک کمبینیشن زیر زبر, ایک کمبینیشن زیر زیر, ایک کمبینیشن زبر پیش, ایک کمبینیشن زبر زبر, ایک کمبینیشن زبر زیر. اب یہ جو 6 ایگزامپلز ہیں نا یہ آپ کو ڈکشنری دیکھنے میں مدد دیں گی. مزے کی بات, یہ 6 ایگزامپلز کیسے؟ ان تمام ایگزامپلز کا جو پہلا حرف ہے نا وہ بریکٹ میں لکھ لیں. کاف, اس کا کیا ہے؟ سین, اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ کاف, سین, ہا, نون, فا, دعات. یہ 6 ایگزامپلز یاد ہو سکتی ہیں آپ کو؟ ہو جائیں گی نا. اگر میں آپ سے کہوں نون, پورا بولیں کمبینیشن, نصرہ ینصرو, نصرہ ینصرو. میں کہتا ہوں جی سین, میں کہتا ہوں ضاد, میں کہتا ہوں فا, میں کہتا ہوں کاف, میں اب کہتا ہوں نون. ٹھیک ہے, نصرہ ینصرو, فا, سین, کاف, کروما یکرمو. ٹھیک ہے, آپ نے اب یہ جو 2 چھٹیاں آ رہی ہیں نا اس میں یہ 6 ایگزامپل یاد کرنی ہے. یہ 6 ایگزامپل آپ کو یاد ہو گئی, آپ کو ڈکشنری دیکھنی آ گئی. ٹھیک ہے, آدھی ڈکشنری آپ دیکھ لیں گے, آدھی ڈکشنری انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی کیسے دیکھیں گے آپ, اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا نیکسٹ ویک میں. لیکن ابھی آپ کا کام ہوم ورک یہ ہے کہ آپ یہ 6 ایگزامپلز اچھی طرح یاد کریں, کیونکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے یہ 6 ایگزامپل سنوں گا, پھر ہم اپنی کہانی کو آگے لے کے چلیں گے. تو الحمدللہ جی آج ہم نے فعل مضارع بھی اللہ کی توفیق سے شروع کر کے مکمل کر لیا. اور یہ جو مضارع ہم نے پڑھا ہے نا, اس کے ساتھ ایک چیز میں بس ایڈ کر دوں کہ مضارع ہم نے پڑھا ہے مرفوع.
کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا مضارع کے معنی ہے مشابہ، تو یہ اسم کے مشابہ ہے. جس طرح اسم کا اعراب ہوتا ہے مرفوع منصوب مجرور، تو فعل مضارع کا بھی اعراب ہوگا جس میں سے مرفوع ہم نے گردان پڑھ لی، اور موسٹلی مرفوع ہی استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے. پھر یہ دوسری فارمز اس کی کون سی ہوتی ہیں، ان میں کیا چینج آتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، ہمارا لاسٹ ویک ہوگا، اسی میں سب کچھ سیکھیں گے. اور قرآن کا اتنا کچھ آپ کے سامنے کھلے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور مزہ آئے گا. بس ہمت کریں، یہ 2 دن ضائع نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے ماضی کی گردان کی پریکٹس کر لیں، مضارع کی گردان کی پریکٹس کر لیں، ان کانسیپٹس کو سمجھ لیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا لیں، کوئی بوٹیاں شوٹیاں بنا لیں جو کام دیں آپ کو. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالی دعا ضرور کریں اللہ سے، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.